السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم والسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رسالة الرسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحابه محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. ہماری تخلیق جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ ہم جو تھی آج تک پڑھتے رہے ایولیوشن، وہ ساری یہاں غلط ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ تم انسان کی اولاد ہو. ایولیوشن تھیوری آپ کو بتاتی ہے کہ آپ انسان جو ہے وہ بندر کی اولاد ہے. بندر ڈیولپ ہوتا رہا تو آج انسان بن گیا ہے. لیکن بڑی بات ہے کہ اب بندر انسان نہیں بن رہا، یہ سمجھ نہیں آ رہی. اور جس نے نظریہ دیا، انسان کی بھی کمال عقل ہے، جس نے نظریہ دیا وہ اپنے کسی بھی شعبے میں کامیاب نہیں ہوا. چارلس ڈارون اپنے کسی بھی شعبے میں کامیاب نہیں ہوا. تو جو اپنے اسکول میں کامیاب نہیں ہو سکا، اس کے نظریے کو پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نظریہ جو تھا وہ دنیا کو رب سے ہٹانے کے لیے بڑا زبردست تھا، اور انسان نے مانا بھی. آپ کو معلوم ہے کہ PhD کی ڈگری بھی دی گئی، نوبیل پرائز بھی دیے گئے، بڑی تحقیقیں ہوئی، بڑا پیسہ لگا، بڑی مہنگے کتابیں چھاپی گئیں. 70 سال کے بعد میں آپ کو بول دیا کہ یہ تھیوری غلط تھی. تو اب آپ لوگوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ چارلس ڈارون غلط تھا. یہ آپ امریکہ میں آپ پڑھتے ہو. پہلے آپ امریکہ میں پڑھتے تھے کہ انسان باندر کی اولاد ہے، اب آپ پڑھتے ہو نہیں یہ غلط ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی تحقیق جو ہے وہ چاہے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 70 سال بعد انسان کی اپنی بنائی ہوئی تحقیق غلط ہوگی، لیکن قرآن مجید کی تحقیق غلط نہیں ہوتی. تو انسان فخر کیا کرو آپ لوگ کہ آپ کے ابا جی نبی تھے. آپ کو قرآن مجید میں آدم کا بیٹا کہہ کے پکارا گیا. یہ کتنے اعزاز کی بات ہے تمہارے لیے یار. تمہارے ابا جی آدم ہیں، اس لیے یہاں ذاتیں پاتیں نہیں ہوتی. اسلام واحد مذہب تھا جہاں ذاتوں کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہی اسلام سب سے بڑا مذہب ہے جہاں ذاتوں کا مسئلہ بن گیا. اب آپ دیکھ لیجیے انگریزوں کے اندر یہاں صرف یہ دیکھا جاتا ہے خوبی کس کے اندر ہے، اور ہمارے ملک میں دیکھا جاتا ہے ذات اس کی کیا. اگر ذات اچھی ہے تو اس کو ہر جرم، ہر بے ایمانی، ہر بدتمیزی، ہر بغیرتی کی اسے اجازت ہے کیونکہ اس کی ذات بڑی اچھی ہے. اور اگر کوئی چھوٹی ذات کا ہے تو وہ آدمی جو ہے فل متقی اور پرہیزگار بھی ہوگا، اس کی بات دھیان سے سنیں گے نہیں، بلکہ کوشش کریں گے کہ اس کے خاندان میں سے کچھ چیزیں نکال کر اس کو ڈیگریڈ کیا جائے. یہ ہماری حالت ہے کہ جن کے پاس قرآن میں یہ ہے کہ تمہارے ابا جی نبی ہیں. اور آپ کو جب کہا گیا تو آپ کو آدم کا بیٹا کہا گیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کے بچوں، جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو بن سنور کے جایا کرو. یہ آپ کو حکم ہے. نماز آپ ہی ہے نا، بن سنور کے جاؤ، یعنی بیوٹی پارلر جایا کرو، بن سنور کے جایا کرو، یعنی ٹھیک ٹھاک حالت میں نہیں سلیپنگ ڈریس کے اندر مسجد میں چلے گئے. تو مسلمانوں تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے اگر دھیان دیں. تو لو سنیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے کہا. یہ از جو ہے یہ ظرف ہے، فعل کو چاہتا ہے، اس لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کے بعد اذکر پوشیدہ ہے. اذکر یاد کیجئے. کن کو، کس کو کہا جا رہا ہے یاد کیجئے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اذکر یاد کیجئے. یہ یاد کیجئے 2 بندوں کو صرف کہا جاتا ہے، جس نے سنا ہو پہلے سے یا دیکھا ہو پہلے سے، اس کو کہتے ہیں یاد کرو. تو اگر اس کے بعد اذکر ہے اور اذکر 2 کے لیے ہے کہ جس نے پہلے سنا ہو یا پہلے دیکھا ہو، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کہہ رہا ہے اذکر یاد کیجئے. معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا ہے. آدم علیہ السلام کا جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے رب تعالیٰ جو انفارم کر رہا ہے فرشتوں کو، تو حضور نے دیکھا ہے. کیسے دیکھا ہے؟ اور ان کا اپنا طریقہ ہے، کیونکہ آپ لوگ تو دیکھنا یہی کہو گے نا، باڈی ہے اور اس کے اوپر سر اور سر میں 2 آنکھیں ہوں. نہیں، اس کے علاوہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو یاد کیجئے آپ. اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس کو رب نے بتایا ہو، یہ وہی بتا سکتا ہے جو وہاں موجود ہو. اب ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 571 میں ظہور پذیر ہو رہے ہیں، لیکن باتیں بتا رہے ہیں تب کی کہ جب آدم بھی ظہور پذیر نہیں ہوئے. اور اس چیز کو سوچے نا، تبھی تو صحابہ کرام پوچھتے تھے متى وجبت لک النبوت، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ وہ اسی لیے تو پوچھ رہے تھے. آپ آئے تو ہمارے سامنے، ابھی کا پتا 571، یہ ابھی کی بات ہے. آپ پیدا ہوئے حضرت بی بی آمنہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں، عبد المطلب کے پاس بیٹھتے تھے. میں آپ کو دیکھا ہے، باتیں آپ کرتے ہو، جب نہ زمین بنانا آسمان بنا، آپ نبی ہو کب کے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا. تو جب اس وقت کا وہ نبی ہے تو کچھ تو کر رہا ہوگا نا. تو نبی ہے جب. اب یہاں ایک نکتہ سنیے، آپ کب کے نبی ہیں؟ نبی کا مطلب، نبی اسے کہتے ہیں جو خبر دیتا ہے. اس لیے النبا ٹی وی پہ جو آپ کو خبریں سناتا ہے پیچھے لکھا ہوتا ہے نبی خبر دینے والا ہے. تو آپ کب سے خبریں دے رہے ہیں؟ نبی ہیں، نبی مانا خبر دینے والا. آپ کب سے خبریں دے رہے ہیں؟ فرمایا ہم تو تب سے خبریں دے رہے ہیں جب سے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بھی نہیں بنا.
تو اب اس کو بالکل پرفیکٹ بیٹھے گا. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد تو کیجئے. اب نبی نے یاد کیا تو آپ کو بتا رہے ہیں یاد کیجئے. اذ قال ربک، جب تیرے رب نے کہا. یہ دیکھو اللہ اپنا تعارف کس طرح کروا رہا ہے, جب تیرے رب نے کہا. یہ نہیں کہا اذ قال اللہ, جب اللہ نے کہا, نہیں, ربوں کا تیرے رب نے جب کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اپنا تعارف, تیرا رب. اللہ اکبر جل شانہ, یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. یہ بھی للملائکۃ, فرشتوں سے جب کہا, تو یہ بھی تخلیق سے پہلے کی بات ہے. آپ کے ابا آدم کا جسم ابھی نہیں بنا, تو فرشتوں سے یہ کہا. یہ فرشتے جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, یہ فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں, تو ان فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کا کوئی مادہ نہیں ہے, یہ گناہ نہیں کرتے. میں نے ابھی آپ کو سنا ہے, یہ جو اللہ فرماتا ہے یہ وہی بولتے ہیں. ان فرشتوں کی کیٹیگریز ہیں, تعداد کو ہم نہیں جانتے. کچھ فرشتے ہیں کہ جو عرش کے گرد ہیں, وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. تو جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں تو اللہ اوپر ہوگا, تو پھر اللہ کو بھی اٹھایا ہوا ہے. تو یہ ہمارا واحد مسلک اور مذہب ہے, جس کے امام اعظم ہے, اور جن کے مجدد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جن کو جو اولیاء ہمارے ہیں یہ بہت دھیان سے مسئلے کو جانتے ہیں. ایسے بات نہیں کر دیتے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا. اگر اللہ عرش پہ بیٹھا تو اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ میرے عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے, تو اس کا مطلب پھر اللہ کو بھی اٹھایا ہوا ہے. تو جس کو اٹھایا ہو وہ خدا نہیں ہوتا, یہ یاد رکھنا. پھر اللہ جو ہے وہ سب کو گھیرے ہوئے ہے, تو اگر فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہو تو پھر فرشتوں نے اللہ کو گھیرا ہوا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے صاحب, تھوڑا تھوڑا غور کیا کریں قرآن پڑھتے ہوئے. تو فرشتے جو ہیں کچھ عرش والے ہیں, کچھ کرسی کے پاس ہیں, کچھ جو ہے وہ بیت المعمور کے پاس ہیں, کچھ جو ہیں وہ جنت میں کام کر رہے ہیں, کچھ جو ہے وہ دوزخ کے بعد دربان ہیں, کچھ جو ہیں وہ زمین کے اوپر ہیں. فرشتے آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے بارے میں لکھتے چلے جا رہے ہیں. کچھ فرشتے جو ہیں وہ پیدا بھی ہوتے ہیں, کچھ سجدے میں ہیں, کچھ رکوع میں ہیں, کچھ قیام میں ہیں. کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے, وہ بڑے بڑے فرشتے ہیں, جبریل علیہ السلام ہے, اسرافیل ہیں, اسرائیل, یہ سارے فرشتے, ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے. میکائیل علیہ السلام ہے, یہ فرشتے ہیں بڑے بڑے. اس کے علاوہ اور بھی فرشتے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں, آپ کی باڈی کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. فرشتوں کی تعداد کو کوئی بھی نہیں جانتا, لیکن یاد یہ رکھیے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا, تو اللہ نے ان کو کیوں بتلایا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے مشورہ لیا. اللہ مشورہ لینے سے پا جائے, کیونکہ مشورہ ہوتا کیا ہے؟ مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے سے اپنی بات کرتے ہو تاکہ اچھی رائے مل جائے. تو اللہ تعالیٰ کا, اللہ کی بات جو ہے اس سے اچھی بات کسی کی بات نہیں ہو سکتی. تو پروردگار عالم نے مشورہ نہیں لیا. تمہارا اعزاز ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے جو سب سے اچھی مخلوق تھی اس کے اندر تمہارا تذکرہ پہلے سے کر دیا. جیسے کسی مہمان نے آنا ہو, کسی بادشاہ نے آنا ہو, کسی لیڈر نے آنا ہو, تو پہلے سے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں. یہ آدم علیہ السلام تمہارے ابا جی کی تشریف آوری سے پہلے ہی جو سب سے پاکیزہ تھے, جو گناہ نہیں کرتے, ان کے اندر رب تعالیٰ نے تمہاری شہرت کر دی. کہ سنو, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, جب ملائکہ سے یہ کہا, سارے اس کے اندر شامل ہو گئے, سارے, بات پھیل گئی. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں, یہ لفظ خلیفہ چھوڑ دیا. اب لوگوں نے پھر کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ اپنا خلیفہ بنانے لگا ہے تو پھر اعتراض ہوگا. خلیفہ تو وہ بناتا ہے کہ جس کی عدم موجودگی میں کام نہ ہو رہا ہو تو اس کام کو سنبھالے, یہ اسے کہتے ہیں خلیفہ. اب آپ آج کے دور میں آپ کے پریزیڈنٹ سب چلے جائیں تو پیچھے دوسرا سنبھال لیتا ہے. کیوں؟ وہ پیچھے حکومت کو سنبھالے, یہ وہاں موجود نہیں ہے تو اس کی عدم موجودگی میں سنبھالے. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے تو ہارون علیہ السلام کو کہا تم میرے خلیفہ بنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنا کر گئے, تم یہاں سنبھالو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے مولا علی شیر خدا کو کہہ کے گئے غزوہ تبوک میں, تم پیچھے یہ خلافت یہ تم یہاں سنبھالو. تو بھائی وہ پیچھے نائب بنا جاتے تھے, تو کیا اللہ تعالیٰ اسی طرح کا خلیفہ بنا رہا ہے کہ خود کہیں جائے گا تو پیچھے یہ سنبھالے گا؟ نہیں. تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے, وہ کن کہے گا ہر شے بن جائے گی. یہ خلیفہ جو بنا ہے یہ ضرورت ہماری تھی کہ ہم اللہ کی بات کو سن نہیں سکتے, اللہ کے پیغام کو سن نہیں سکتے, پھر اس نے بیچ میں خلیفہ بنایا ہماری ضرورت کے لیے, نہ کہ اپنی ضرورت کے لیے. تو خلیفہ چبانی ہڈی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. چبانی ہڈی ہوتی ہے, آپ قیمہ لینے جاتے ہو, وہ جاتے ہو آپ کے قیمے کے اوپر ایک ہڈی رکھ دیتا ہے, وہ یہ لو جی آپ کو زیادہ دے دیا. وہ ہڈی بڑا مزہ دیتی ہے, وہ دکھنے میں ہڈی کے کلر جیسی ہوتی ہے, لیکن جب اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہڈی طرح سخت نہیں ہوتی. وہ گوشت کے ساتھ بھی ملتی ہے اس لیے کہ آپ اس کو کھا سکتے ہو, اور وہ ہڈی کے ساتھ بھی ملتی ہے اس لیے کہ اس کے اندر شکل ویسی ہوتی ہے, ہلکی سی سختی بھی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں چبانی ہڈی. تو جب مفسرین نے تفسیر کری تو کہا خلیفہ کو چبانی ہڈی سے تشبیہ دی کہ وہ گوشت کے ساتھ بھی ہے, تم اس ہڈی کو کھا سکتے ہو, وہ ہڈی کے ساتھ بھی ہے, اس کے طرح سختی بھی ہے, اور اس کے اندر جو ہے رنگ بھی ہڈی جیسا ہے. تو خلیفہ جس کو اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں. روحانیت اتنی ہے کہ وہ خدا کے قرب میں ہم سے زیادہ ہے, اور بشریت بھی ہے, ہمارے قریب بھی ہے, وہاں سے فیض لے کر ہمیں دے دیتا ہے وہ. تو اس کا تعلق دونوں طرف ہوتا ہے. جیسے آپ کی سیڑھی ہے, وہ سیڑھی چھت کے ساتھ بھی ہوتی ہے, فرش کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو اب خلیفہ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے تب جب آپ کہیں گے اللہ کا خلیفہ. اور اگر ویسے خلیفہ بنا دیا جائے تو ٹھیک ہے بھائی. اور ابن عربی رحمہ اللہ کی سن لو, فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں سارے انبیاء محمد مصطفیٰ کے خلیفہ ہیں, اور محمد مصطفیٰ کا سب سے پہلا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. اب یہ ابن عربی کی اپنی پرواز ہے تو میں نے اس لیے حوالے سے بات کر دی. میں کہتے سارے انبیاء, پہلا خلیفہ محمد مصطفیٰ کا آدم علیہ السلام ہے, اور آخری خلیفہ محمد مصطفیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن یہاں جو خلیفہ کہا گیا وہ خلیفہ سے مراد نبوت ہے. یا آپ سب سن لیجیے, خلافت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک بادشاہت ہوتی ہے اس کو بھی خلیفہ بولتے ہیں,
ہمارے ہاں وہ خلیفہ چلتا رہا, پھر آگے سلطان آگے, پھر سلطان ختم ہو گئے, امیر چلنے لگے, پھر بادشاہ چلنے لگے, شہنشاہ, اس طرح کر کے پھر آگے صدر آگے, پھر وزیر اعظم آگے, پھر بدلتا گیا. تو یہ خلیفہ جو ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. ایک ہے خلیفہ کہ وہ ساتھ نبی بھی ہے, ایک ہے خلیفہ وہ نبی نہیں ہے. تو جتنے انبیاء تھے یہ خلیفہ ہیں, یہ ساتھ نبوت بھی ان کو ملی, یہ معصوم ہوتے ہیں. لیکن ان کے بعد جو ہوں گے وہ خلیفہ اگر ہیں تو وہ نبوت کے ساتھ نہیں ہے, یاد رکھیے گا. اور جو خلیفہ نبوت کے ساتھ ہوتا ہے اس کا چناؤ اللہ کرتا ہے, خواہ کوئی دعا کرے یا نہ کرے, اس کا چناؤ اللہ کرے گا. لیکن جو خلیفہ تمہارا ہوگا اس کا چناؤ اللہ نہیں کرے گا, اس کا چناؤ تم کرو گے, برکت وہ ڈالے گا. یہ بات یاد رکھنا. اب میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو اس لائن میں بیان کر گیا, کوئی ڈرتا نا بھائی تفصیل کروں گا پھر تم پکڑ لو گے, لیکن تم یہ ذہن میں رکھو جب کوئی کہے تو یہ یاد رہے, خلیفہ بن نبوت کا مصوم ہونا ضروری ہے, اسے اللہ بنائے گا, باقی کسی خلیفہ کو اللہ نہیں بنائے گا. یاد رکھیے وہ خلیفہ تم بناؤ گے. اب تمہاری مرضی ہے, تم عمران خان کو بنا دو, تمہاری مرضی ہے تم نون لیگ کو بنا دو, تمہاری مرضی ہے تم زرداری کو بنا دو, تمہاری مرضی ہے جو بائیڈن کو بنا دو, تمہاری مرضی ہے کہ تم بل کلنٹن کو بنا دو. یہ اب تم چنو گے, تمہاری مرضی ہے جب پیچھے چلے جاؤ خلیفہ, جس کو مرضی خلیفہ بناتے رہو, یہ تم چنو گے. لیکن جو بن نبوت ہے, نبوت کے ساتھ ہے, وہ تم نہیں چن سکتے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ رسول ہم بناتے ہیں, ہم بناتے ہیں, کہ کس کو نبوت دینا ہے یہ ہم جانتے ہیں زیادہ تم سے. تو وہ یہ بات یاد رکھ. اس کے بعد جتنے آگے آئیں گے تو یہ یاد رکھنا خلیفہ لوگوں نے بنائے بعد میں, یہ انہی کے اوپر ہیں, وہ اللہ پاک کے اوپر نہیں ہے. لوگ اس سے دلیل پکڑ کے یہ خلیفہ اللہ بناتا نہیں, ایسا نہیں. باقی بادشاہ تم لوگ چنو گے, اب تمہاری اپنی ہے. اور حضور نے تو فرما دیا اعمالکم امالکم, جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسے تمہارے حکمران ہیں. تو اس لیے یہ نہ کہا کرو ہمارا بادشاہ غلط ہے, کہا کرو ہم خود غلط ہیں. وہ تم صحیح ہو تو اوپر خود ہی صحیح آ جائے گا, وہ ہم غلط ہوتے ہیں تو اوپر بھی غلط آتا ہے. یہ بات. تو انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. لو جی فرشتے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ خلیفہ ہم بنیں گے. قالوا تجعلوا, آگے سے فرشتے یہ کہنے لگے, قالوا میں نے کہا اے اللہ پاک اتجعلوا, کیا تو بنائے گا فیہا اس میں زمین میں اپنا خلیفہ, من یفسدو جو انرکی پھیلائے گا, فساد پھیلائے گا اس میں, ویسفک الدماء اور خون بہائے گا اس میں. اب یہ انہوں نے کیوں کہا فرشتوں نے کہ وہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا, یہ فرشتوں نے کیوں کہا؟ اس کے بہت سے جوابات ہیں, میں آپ کو چند دے دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے شاید لوح محفوظ سے پڑھ لیا چند نے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اس کے مٹیریل کو پڑھ لیا کہ یہ جو مخلوق بن رہی ہے یہ بنی کس سے ہے. تو یہ جو بنی تھی تین چیزوں سے, اس کے اندر تین چیزیں, آپ کے اندر تین چیزیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں غصہ رکھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھوک رکھی, سمجھ آ گئی, شہوت رکھی, وہ اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں آگے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انٹیلیجنس کو رکھ دیا, ذہانت کو رکھ دیا. اب یہ جو دو پہلی چیزیں ہیں نا, یہ جو غصہ ہے, یہ جو بھوک ہے اس کی, یہ جس چیز کی بھی ہے, یہ چیزیں یہ غالب آ جاتی ہیں انسان کی ذہانت کے اوپر. یہ یاد رکھیے, یہ ذہانت کوئی 40-50 سال کے بعد ہے آپ کے اوپر غالب آئے تو گائے, جوانی میں نہیں پکڑائی دیتی ہے شاید. پھر بھوک, اب بھوک اور شہوت دونوں کا نتیجہ لڑائی ہے. جب آپ کو بھوک لگے گی آپ سمندروں میں جاؤ گے, وہاں جا کر آپ جانوروں کو پکڑو گے, مچھلیوں کو پکڑو گے, آپ صحرا میں جاؤ گے, وہاں جانوروں کو مارو گے, تمہیں بھوک ہے, تم نے اپنی بھوک مٹانی ہے. تو شروع میں تم کیسے روٹی لیتے تھے؟ اسی طرح تو کرتے تھے تم لوگ, تم شکار کرنے چلے جاتے تھے, وہاں سے شکار پکڑ کے لے جاتے تھے, وہ شکار پھر آپ سٹور کرتے تھے. یہ جو لوگ رہتے ہیں سائبیریا میں, جو رہتے ہیں, جو -50-70-71 تک رہتے ہیں, وہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ وہ پورا مار لیتے ہیں, مارنے کے بعد اس کو برف میں رکھ دیتے ہیں, پھر اس کو کاٹتے رہتے ہیں. تو آپ پرانے زمانے میں یہی تو کرتے تھے کہ شکار کرتے تھے, مارتے تھے, مارا آپ نے نا. اسی طرح انسان کے اندر جو چیز رکھ دی کہ اس کی نسل آگے بڑھے, وہ جو چیز ہے اس چیز کی وجہ سے انسان باہر دیکھتا ہے. لڑکیوں کی وجہ سے کتنے ملک تباہ ہوئے. مصر کی پرانی جنگوں میں جاؤ تو صحیح, آپ لوگ تو ماشاءاللہ سب پڑے ہوئے. یہ کلیوپٹرا کیا ہے, کتنی لڑائیاں ہوئی اس عورت کی وجہ سے. اور بھی جو ممالک میں لڑائیاں ہوئی ہیں, یہ لڑائیاں عورتوں کی وجہ سے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ ایک چیز تھی. اس چیز کو دیکھ کر فرشتوں نے یہ کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مخلوق ان تین چیزوں کا مجموعہ ہو اور وہ قتل نہ کرے اور وہ فساد نہ پھیلائے, یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ مجھے سب سے زیادہ اچھی تشریح یہ لگی ہے. باقی انہوں نے ادھر سے پڑھ لیا, انہوں نے جنوں کو دیکھا, کیونکہ ہم سے پہلے جن تھے, زمین پہ بھی رہتے تھے, آسمانوں پہ بھی جاتے تھے, ایون کہ جنت تک بھی چلے گئے. یہ شیطان جنی تو ہے. یہ جن اتنی انہوں نے فساد اتنا پھیلایا, پھر رب نے فرشتوں کو بھیجا, جاؤ جا کے ان سے لڑائی کرو. فرشتے پھر آئے, آگے مارا ان کو, مار مار کے ان کو نکالا. اس کے بعد پھر آپ کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, اب فرشتے یہ کہنے لگے کہ تو اسے بنا رہا ہے کہ جو فساد کرے گا. تو آگے سے انہوں نے اظہار نعمت کے لیے بولا, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اے مالک ہم تیری تسبیح حمد کے ساتھ بیان کر رہے ہیں, تیری پاکی ہم بول رہے ہیں. ہم جب تیری عبادت کر رہے ہیں تو پھر کسی اور کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ نے فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون, اللہ نے فرمایا میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کیوں؟ تم جو عبادت کر رہے ہو یہ عبادت مجبوری کی ہے, تمہاری غذا ہے, یہ تو تم کرو گے ہی کرو, تم عبادت چھوڑ ہی نہیں سکتے. اب جو فرشتہ سجدہ میں ہے وہ رکوع نہیں کر سکتا, وہ سجدے میں ہی رہے گا. اب جو فرشتہ قیام میں ہے وہ قیام میں ہی رہے گا. تو فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت جو ہے وہ ان کی غذا بن گئی ہے. میں یہ جو مخلوق بنا رہا ہوں یہ جب عبادت کرے گا یہ عبادت اس کی غذا نہیں ہوگی,
یہ اپنی بیوی کو چھوڑے گا, اپنے بچوں کو چھوڑے گا, اپنے بزنس کو چھوڑے گا, اپنی توجہ کو چھوڑے گا, اپنے انٹرٹینمنٹ کو چھوڑے گا, چھوڑ کر یہ پھر آئے گا تراویح ادا کرنے کے لیے. یہ 20 تراویح ادا کرے گا, بیٹھ کے قرآن سنے گا. یہ اس کی غذا نہیں, میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ کرے گا. تو تم یہ نہیں کر سکتے, اور پھر تم لوگ جو ہو تم گناہ کرتے ہی نہیں. یہ جو میری مخلوق ہوگی یہ گناہ کرے گی, جب گناہ ہوگا پھر میرا ڈر پیدا ہوگا, پھر اپنے سر کو جھکائے گی, روئے گی, اور میری ستاری اور غفاری پھر اس وقت ظاہر ہوگی. تو یہ تم پر ظاہر نہیں ہو سکتی. اور یہ جو ہے مخلوق, اس مخلوق کے اندر میں جانتا ہوں یہ جو چیزیں رکھی ہیں جو تم کہنا چاہتے ہو, میں جانتا ہوں یہ جو اس کے اندر غصہ ہے, اس غصے کو جب بند کر دے گا, صحیح جگہ پہ استعمال کرے گا. غصہ بڑی ٹاپ کی چیز ہے جناب, لیکن اس کا استعمال صحیح ہو. اب دیکھیے چھری بڑی ٹاپ کی چیز ہے, اگر چھری آپ کے کچن میں نہ ہو آپ گوشت کیسے کاٹیں گے, آپ سبزی کیسے کاٹیں گے, آپ گارلک آنین کیسے کاٹیں گے؟ تو یہ چھری. لیکن کوئی آدمی چھری پکڑ کے بندے مارنے لگ جائے. یہ غصہ آپ کے اندر بڑی ٹاپ کی چیز ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہر ایک سے بدتمیزی کرنی شروع کر دیں. غصے کو باندھو, باندھ کے وہاں استعمال کرو جہاں غیرت کا مسئلہ آ جائے, وہاں استعمال کرو جہاں شریعت کا مسئلہ ہو, وہاں استعمال کرو جہاں رب کے دین کا مسئلہ ہو, اس کو پھیلانے کی بات ہو, یعنی کہ جب تم نے دفاع کرنا ہو اس سے کو وہاں استعمال کرو. میں نے اس کے اندر جو چیز رکھی ہے نسل کو بڑھانے کی, اب یہ چیز بڑی ٹاپ کی ہے. آپ کا نام زندہ رہے گا. اب ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہو اپنے بچوں کو لاتے ہو, تم چلے بھی جاؤ گے تو تمہارا نام تمہارا بیٹا زندہ رکھے گا. یہ تم نے اس چیز کو اچھی جگہ پہ استعمال کیا, بات یاد رکھنا. تو مسلمانوں یہی ذہانت ہے. اس ذہانت کو ہم تحریک کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں. یہ جو ڈاکو ہیں, سمگلر ہیں, یہ جو سارے لوگ ہیں, کتنی ان کی ذہانت ہوتی ہے جناب, ہو لیکن یہ استعمال غلط جگہ کر رہے ہیں. تو جب آپ آؤ یہ تفسیروں کو دیکھو, یہ جن لوگوں نے لکھی ہیں کتنے ذہین لوگ تھے یار. ایک میں حیران ہو جاتا ہوں کبھی, ایک بات کو انہوں نے کیسے لکھا. تو مسلمانوں تم بہت شان والے ہو, تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے زبردست دیا گیا ہے, لیکن اس کا استعمال کہاں کرنا ہے یہ تمہیں قرآن بتائے گا. جب انہی چیزوں کا استعمال وہاں ہوگا تو پھر تمہارے لیے درجات ہیں. اب بس بات کو ختم کرنے کے پاس لے آیا, آج ذرا دیر سے شروع ہوا. جن فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑائی کرے گا, خون بہائے گا, انہی کی ڈیوٹی لگی, چلو نیچے چلو, بدر میں محمد مصطفیٰ لڑنے جا رہے ہیں, تم جا کے ہیلپ کرو. بدر کے اندر 5000 تک فرشتے آ گئے. کئی صحابہ کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آتی تھی, ہم تلوار اٹھاتے تھے ادھر گردن اڑ جاتی تھی. جبریل علیہ السلام تو جناب پوری پگڑی پہن کر گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ. اب دیکھا آپ نے ادھر اعتراض ہو رہا تھا کہ یا اللہ پاک یہ کچھ تو خون کرے, تو وہاں اللہ نے کہا چلو تم تو نیچے چلو, ان کے ساتھ جو ہے ملو جا کے. تو یہ فرشتے آئے, اور بھی جگہ پہ فرشتے آتے ہیں. تو مسلمانوں آج بھی یہ فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں. ابھی لائلۃ القدر آ رہی ہے, یہ آپ سے آ کر اسپیشل آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے, آپ سے سلام لیں گے, آپ کو دیکھیں گے. اللہ اسی لیے بھیجتا ہے. تم نے کہا تھا نا یہ فساد کرے گا, دیکھو لائلۃ القدر میں رو رہے ہیں, دیکھو یہ ہیں, آپ پتہ چلا تمہیں یہ رو رہے ہیں. روزے رکھے انہوں نے, روٹی ان کے فریج میں تھی, کھانا ان کے فریج میں تھا, سب کچھ ان کے فریج میں تھا, نہیں کھایا, ہاتھ نہیں لگایا. یہ ریسٹ روم میں جا کر شاور لیتے ہوئے پانی پی سکتا تھا جون میں. جون کے روزے کتنے سخت گزرے, مجال ہے کسی نے قطرہ بھی پانی کا اندر گزارا ہو. یہ ہے میرا بندہ, اسے کہتے ہیں, اس کو میں نے بنایا ہے. تو مسلمانوں تم لوگوں نے پھر وہ اسرار و رموز ساری چیزیں کھول کے رکھ دی دنیا کے آگے. تو اللہ کے آگے سر جھکایا کرو, اور یہ بچوں کو بھی یاد کرا دو, بیٹے قرآن جو کہتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے, ورنہ 70-80 سال کے بعد پھر تمہیں واپس آنا پڑے گا. تو واپس کیوں آتے ہو؟ تو ہمارے ابا جی نبی ہیں, فخر کیا. جو تم سے پوچھے نہ کہ کس کی اولاد ہو, بولو میں نبی کی اولاد ہوں. کیوں؟ اللہ نے تمہیں آدم کا بیٹا کہا ہے, تم نبی کی اولاد ہو, اور نبی کی اولاد وہی ہوتی ہے جو نبی کے نقش قدم پہ چلتی ہے, یاد رکھنا. تو مسلمانوں اعزاز کی بات ہے, ہمارے ابا جی نبی, پہلا انسان, عالم صاحب علم ہے. اور پھر اور یاد رکھنا اعمال کے اوپر نہیں, رب کے کرم کے وجہ سے آدمی کی ترقی ہوتی ہے. فرشتے کتنی عبادت کرتے رہے, لیکن اللہ کا جب کرم ہوا تو آدم علیہ السلام پر, آدم علیہ السلام کو بنایا. کل انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وعلى محمد وصحبه محمد وبارك وسلم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین. ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم یہ لوگ اتنی دیر تک یا اللہ تراویح کے بعد بھی بیٹھے رہے, ان کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم جتنے لوگ ہیں وہ لوگوں نے آج روزہ رکھا ہے, یا اللہ تعالیٰ جس کا بھی روزہ قبول کیا اس کے صدقے سے سب کے روزے قبول فرما لے. یا اللہ تعالیٰ یہ مہمان آیا ماہ رمضان, یا اللہ تعالیٰ ہم شاید اس کا وہ احترام نہیں کر پائے, کوئی کوتاہیاں غلط ہوئی ہوں گی, یا اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دے مالک. یا اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی افطاری کرواتے ہیں یا افطاری بناتے ہیں, یا اللہ سحری پکاتی ہیں, یا اللہ تعالیٰ وہ بیویاں سب کو یا اللہ سے تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرما دے. انڈیا سے ایک بچے کے لیے دعا ہے, وہ بیچارہ بچہ بہت سیریس کنڈیشن میں ہے, ذرا آپ سب لوگ دل سے دعا کر دیجیے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. پروردگار اس کے علاوہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے, پروردگار عالم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا تو ہی ہے, شفا دینے والا تو ہی ہے, یا اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا تو ہی ہے. یا اللہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا صدقہ, یا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما, اور ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرما دے مالک. یا اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرمانا. مسلمان کسی بھی ملک کے ہیں, یا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ انڈیا کے, پاکستان, بنگلہ دیش, برما ہے, یا اللہ فلسطین ہے,
دنیا جہان کے اندر کسی بھی کونے پہ مسلمان مشکل میں ہے، یا اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرما دے، یا اللہ تعالیٰ جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں رہائی عطا فرما مالک، یا اللہ جن کے کاغذوں کا مسئلہ ان کے کاغذوں کا مسئلہ بھی حل فرما دے مالک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ حضور۔